نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نماز کا ٹائم ہو گیا یار، حضور آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام وہ جو لوگ چاہتے ہوں کہ یہ امام بنے، یہ محبت والا بندہ ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی اور نماز شروع کر دی۔ ادھر نماز شروع کی، ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور ادھر سے آئے ہیں پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کوئی عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا دنیا دار ہو، کوئی نمبردار ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے مسجد میں رک جائے، بیٹھ جائے، نماز کھڑی ہے تو جہاں جگہ ملتی ہے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہ کائنات کے والی محمد رسول اللہ کی شان ہے کہ آپ مسجد میں آئیں تو صفوں کو چیر کر آئیں اور آگے آ کے سبحان اللہ۔ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کو جب حضور کی آمد کا پتہ چلا تو نماز کے دوران صحابہ کرام کی کوشش تھی کہ ابو بکر کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے، اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ امام کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ کسی وقت تھوڑا سا آنکھ کے کونے سے مقتدیوں کا حال دیکھتا رہے، یہ نہ ہو کہ امام سے کھڑے ہوں اور مقتدی بھی سے بھاگ ہی جائیں۔ وفاؤں کا تو یہی حال ہوتا ہے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، کربلا کے میدان میں بھی تو یہ تھا نا، جنہوں نے چٹھیاں لکھ کر بورے بھرے ہوئے تھے، بوریاں چٹھیوں کی بھری ہوئی تھی، اور امام مسلم جب نماز پڑھائی 12,000 بیعت ہو گئے، 12,000 افراد، اور جب نماز پڑھائی مغرب کی تو سلام پھیرا تو دیکھا کہ سارے کے سارے مقتدی گئے ہیں۔ خیر امام حضرت ابو بکر صدیق سے بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ادھر ادھر بالکل دھیان نہیں کرتے تھے۔ اب صحابہ نے یوں کیا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تصفیق کی، ہاتھ پہ پشت پر دوسرے ہاتھ کو مارا، آواز پیدا ہوئی۔ ابو بکر صدیق آپ نے دیکھا ابھی سارے صحابی جو ہیں وہ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے، سبحان اللہ۔ تو حضور پیچھے ہٹنے لگے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور نے اشارہ کیا، انم کس مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا یوں ہاتھ کھڑے کر، اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ تیرا شکر کہ تیرا نبی اور سارے رسولوں کا سردار آج مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرے پیچھے نماز۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد کی، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اب سوال یہ کہ حضور نے تو کہا تھا ابو بکر آگے کھڑا ہو، حکم تو یہ تھا کہ آگے کھڑا ہو، لیکن ابو بکر کیا کر رہے ہیں، آگے نہیں کھڑے ہوتے، پیچھے آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جہاں ادب بھی ہو اور مالک حکم کر رہا ہو تو حکم پر عمل کرتے ہیں، لیکن عشق کا مزاج یہ ہے کہ الادب فوق الامر، سبحان اللہ۔ کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جو حکم ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ اگر بات محبت اور ادب کی ہے تو پھر ادب یہ کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر تو آگے کیسے کھڑے ہوگا، تیرے امام نبی کہیں پیچھے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور آگے ہو گئے۔ یہ بھی حضور کا خاصہ ہے، ورنہ امام بعد میں آئے تو مقتدی نماز پڑھا رہا ہو، امام اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ آگے کھڑا ہو جائے اور مقتدی امام کو پیچھے کھینچ کر لے جائے، نہیں، پر یہ حضور کی شان ہے کہ نماز پہلے شروع ہو چکی تھی، ہو سکتا ہے فاتحۃ الکتاب بھی پوری پڑھ لی ہو، اور وہاں تو اس میں جو صراحت ہے، جس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے ایام مرض میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور
آپ کے بائیں طرف آ کر آپ کو بٹھا دیا گیا. اس وقت فاتحہ ہو گئی تھی, سورۃ الفاتحہ ختم ہو گئی تھی, اور جہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے حضور نے آگے قرات کو آغاز کر دیا تھا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں, ان سے پوچھیں کہ حضور کی نماز پھر کیسے ہو. امام تو حضور بن گئے اور حضور نے تو فاتحہ نہیں پڑھی. خیر یہ اور گہرائی کے مسائل ہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ ادب کی بات. ابو بکر صدیق نے جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر, جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ آگے نماز پڑھا پھر تم پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے کھڑا اور آپ پیچھے کھڑے ہوں؟ نہیں, میرے عشق نے گوارا نہیں کیا. یہ محبت رسول کا ادب تھا. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ نے اسی محبت کو لے کے آگے چلے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, جمعے کا دن آ گیا. جمعے کے دن مسئلہ یہ ہے کہ امام ممبر پر کھڑا ہو کے خطبہ دے. اب ممبر پہ چڑھنا ہے. ابو بکر صدیق کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ جس ممبر پر آقا کے جہاں قدم لگے تھے وہاں کھڑا ہوں میں. یہ عجب تھا, وہاں نہیں کھڑے ہوتے, اس سے اوپر کی سیڑھی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ جہاں حضور کے قدم لگے ہیں وہاں میں اپنے پاؤں نہ لگاؤں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا وقت گزر گیا, 2.5 سال ان کا وقت گزرا. اور یہ بھی حضور کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں ہیں. جو لوگ حضور کے غیب کو نہیں مانتے, حضور نے تو پہلے بتا دیا تھا الخلافت ہو 30 سنہ, کہ 30 سال تک میرے طریقے کے مطابق نظام خلافت چلتا رہے. سبحان اللہ. اور وہ 30 سال کہاں پورے ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ان کے 6 مہینے کی خلافت تک 30 سال پورے ہو گئے. حضور نے بتایا تھا کہ 30 سال خلافت میں میرے طریقے کے مطابق رہے گی اور اس کے بعد پھر حکومت کا نظام بدل جائے. تو یہ حضور کی, یہ آگے جا کے میں بات ہوگا. اب حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا. حضرت عمر فاروق جب ممبر پر چڑھنے لگے, اب ادب دیکھیں. آپ نے کہا کہ پہلی سیڑھی پر حضور کھڑے ہوئے تھے, وہاں تو میں کھڑا ہو نہیں سکتا. دوسری سیڑھی پر کہا کہ یہاں ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, کہاں ابو بکر اور کہاں عمر, تیری شام نہیں. ابو بکر کے جہاں قدم لگے ہیں عمر وہاں قدم نہ رہا. آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ سیڑھیاں اتنی تھی, اب ایک سیڑھی پر حضور کھڑے ہوتے تھے, ایک پر ابو بکر کھڑے ہو گئے, ایک پر عمر کھڑے ہو گئے. اب ممبر میں اور سیڑھی ہے کوئی نہیں جس پہ کھڑا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر میں عمر والی سیڑھی پر کھڑا ہوں گا تو لوگ کہیں گے اپنے آپ کو عمر سمجھتا ہے. اگر میں ابو بکر کی سیڑھی پر کھڑا ہوں تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ابو بکر کی برابری کر رہا ہے. فرمایا میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں جہاں کائنات میں کوئی تصور نہیں کر سکتا, جن کی مثل کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ محمد عربی کی ذات. سبحان اللہ. اب وہاں پہ ادب کا پہلو, دوسرا پہلو بیان کر دیا کہ حضور بے مثل ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی سمجھے کہ حضور کا یہ مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ ادب کا پہلو تھا. تو صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے ادب کا پہلو, ہر مقام پر ادب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا. حضرت عثمان غنی حضور سے بیعت کی اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا, کبھی آپ نے کسی ایسی چیز کو نہیں لگایا. آپ کہتے تھے کہ اس ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہاتھ سے مس کیا. تو بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے صحابہ کرام, حضور کے صحابہ. صحابہ کرام جو ہیں ان کی تربیت کیا ہے, ادب ان کا پہلو تھا, اور یہی ادب وہ تھا. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر کانا یکرمہما, کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حضرت امام حسن اور امام حسین کی تعظیم کرتے تھے, تکریم کرتے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ بچے تھے,
جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو حضرت امام حسین کی کتنی عمر تھی؟ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن. اتنی مختصر عمر تھی اس بچپن کے عالم میں. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لوریاں دے رہے ہیں. لیکن ادب کا احترام یہ تھا, مقام یہ تھا, کانا یکرم ہوا کہ ان کی تعظیم کرتے تھے, یعظم تعظیم کرتے اور ان کی تکریم کرتے تھے. بتاتے تھے کہ ہماری نظر میں یہ بچے نہیں ہیں, ہم تو اس نسبت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کے بیٹے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق جاری, یا زندہ باد, زندہ باد. بظاہر حضور کے نواسے ہیں, لیکن حضور نے کبھی نواسا کہہ کر نہیں پکارا. حضور نے جب کہا بیٹا کہہ کر پکارا. نب نہیں چل حسین, میرا بیٹا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے حقیقی بیٹے اگر بڑے ہوتے, زندہ رہتے اور وہ نبی نہ بنتے تو یہ عظمت مصطفیٰ کے منافی تھا. اس لیے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے نبی بنے اور حضور کے بیٹے نبی بن نہیں سکتے تھے. اس لیے کہ نبوت کا دروازہ, ختم نبوت کا کاٹ پہن کر آتا آئے تھے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آپ خاتم النبیین بن کر آئے تو اللہ رب العزت نے حضور کے لیے نظام بدلا کہ باپ کی طرف سے, نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذریتی من علی و فاطمہ اور کما قال, فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری نسب کو علی اور فاطمہ کے ذریعے. سبحان اللہ. تو امام عالی مقام کی عظمت اور شان کا اندازہ کریں کہ جنہیں حضور کے نواسے بھی ہیں, لیکن اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کے ذریعے اور فاطمہ کے ذریعے اللہ نے میری نسل کو آگے بڑھائی. سبحان اللہ. حسن و حسین تو کیا ہیں؟ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. پھر ان کے ادب اور بیٹے بھی ایسے ہیں. حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے. آپ یہ دائیں پہلو پر ایک بچہ ہے, ایک بچہ بائیں پہلو پر ہے. کبھی آپ اس کو دیکھتے ہیں, چومتے ہیں, کبھی اس کو چومتے ہیں, کبھی اس کا سر چومتے ہیں, کبھی اس کا سر چومتے ہیں. دونوں کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جبریل آ گئے. سبحان اللہ. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ دونوں بیٹے نہیں رہیں گے, ایک بیٹا رکھ لیں, چاہے تو دائیں پہلو پہ آپ کے ایک بچہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا ابراہیم ہے, چاہے تو اس کو رکھ لیں, اور چاہے تو بائیں پہلو پر آپ کے نواسے حسین بیٹھے ہیں, چاہے تو ان کو رکھ لیں. ایک دونوں نہیں رہیں گے آپ کے پاس, آپ کو اختیار ہے, جس کو چاہے رکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی صبر کے جواب دیا کہ جبریل جا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ پھر ابراہیم کو اپنے پاس بلا لے, حسین کو میرے پاس. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضور سیدی فقیہ اعظم زندہ باد, حضور سیدی فقیہ اعظم زندہ باد, علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری, زندہ باد, عالیہ نوریہ قادریہ. زندہ اس باد. کے بعد جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھتے حضور فرماتے تھے فتحی تو ابنی علی, کہ حسین میں نے اپنے بیٹے کو تیرے اوپر فدا کر دیا. سبحان اللہ. دوستو ایک وقت وہ تھا آقا نے جس کی محبت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. حضور جا رہے تھے, رونے کی آواز کان میں آئی, آپ نے فوراً پیغام بھیجا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کہو کہ بیٹی میرے حسین کو رلایا نہ کرو. حسین جب روتا ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی. ایک وہ وقت تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ننھے حسن اور حسین بچے ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, ایک قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں, پھر حضور کی نظر پڑ گئی. جمعے کا خطبہ, جس خطبے کے اندر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں,
کوئی تسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں، ذکر کرنے کی اجازت نہیں، امام کی سنیں، خطبہ سنیں، وہ بات چیت نہیں کرنی۔ اس خطبے کے اندر آقا دو عالم خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے اپنے ان شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک کو دائیں طرف ممبر پر بٹھا دیا اور ایک کو بائیں طرف۔ سبحان اللہ، جن کی عظمتوں کا یہ حال ہو، جن کی عظمتوں کا یہ حال ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اپنے خطبہ روک کے ان کو اٹھاتے ہیں، اور ایک وقت پھر وہ بھی آیا جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلانے والے، اور پھر حضور کے ان جگر پاروں پر تیروں کی بارش کر رہے ہیں عین میدان کے اندر۔ یعنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمات سن کر بھی، اور نماز کے اندر حضور اور حضور کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے، لیکن ان ظالموں کو دنیا کے اندر اور کتوں کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہے۔ دوستان گرامی قدر، دین ادب کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت امام حسن و حسین کی تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اب ایک پہلو اور بھی ہے، وہ کرنے کا تو بعد میں ہے لیکن یہاں پہ ہی کر دیں کہ ہم بڑی محفلیں کرتے ہیں حضرت امام علی مقام کے نام کی، ہم صحابہ کے ایام بھی مانتے ہیں، ہم علی علی بھی کرتے ہیں، اور یہ علی علی کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اہل سنت اگر علی کا نام نہیں لے گی تو کون لے گا؟ جھوٹے لیں گے۔ حضور نے فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک دن پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابا جی کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں؟ اب یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو کسی نے مجبور کیا تھا کہ بیان کریں؟ لوگ جو افسانے بناتے ہیں، کس سے کہانیاں گھڑتے ہیں، اگر دلوں میں بغض ہوتا، دوری ہوتی، تو کیا حضرت عائشہ ایسی حدیثیں بیان کرتی؟ آپ بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی اے ابو بکر آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ابا جی نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا النظرو الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور نے فرمایا، اور حضرت عائشہ اس پر روایت کر رہی ہیں، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھے گا اس نے میرے ساتھ محبت کی، بلکہ وہ حضرت حضور کے صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ بیٹے حضور کی بارگاہ میں جا، اپنے لیے بھی دعا کرا اور میرے لیے بھی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ اچھی مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچوں کو نیکی کے راستے پر چلاتی ہیں۔ ماں تاکید کر کے بھیج رہی ہے کہ جا حضور کی بارگاہ میں اور حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھ۔ اب وہ بیٹے ماں کے کہنے پر اور خود بھی چاہتے تھے کہ حضور کی زیارت کروں، مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، لوگ چلے گئے حضور مصلی پہ، ان کو ہمت نہیں ہو رہی، ادب اتنا تھا صحابہ کا، ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں، بیٹھے رہے پیچھے حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو، عشاء کی نماز ہوئی، اور عشاء کی نماز بھی بڑی دیر سے ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے زمانے، نماز سے فارغ ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب مسجد میں دو رہ گئے، یا حضور تشریف فرمان یا پیچھے یہ دور بیٹھے ہیں چھپ کے،
ہمت نہیں ہو رہی سامنے آنے کی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے کاشانہ اقدس کی طرف, اپنے حجرہ پاک کی طرف جانے لگے, انہیں بھی ہمت ہوئی تھوڑا سا پیچھے چلے. اب آگے حضور جا رہے ہیں, یہ پیچھے دور جا رہے ہیں, اور حضور نے بغیر پیچھے دیکھے کہ فرمایا من کون. ابھی آگے سے بولے نہیں, کہا حذیفہ, خود ہی جواب دیا. پھر کہا کون, پھر کہا حذیفہ ہے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ نبی ہیں جو اپنی پوری امت کو اور پوری کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے. آج اگر یہاں پہ اس کڑیاں کی سرزمین پہ امام عالی مقام کی ذکر کی یہ محفل سجی ہوئی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اس محفل کو کربلا والے حسین بھی دیکھ رہے ہیں, نانا جان محمد رسول اللہ دیکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نگاہ بصیرت عطا کی ہے کہ بیٹھے فرش پر ہیں خبریں عرش کی عطا کرتے ہیں, بیٹھے اس جان میں خبریں آنے والے دور کی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ 30 سال تک میری خلفائے راشدین جو ہیں وہ میرے طریقے پر حکومت کریں گے. ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. اس حدیث کو امام ابو نعیم نے مروزی نے کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے, کسی سفر پر تھے. ایک عرابی آیا, اس عرابی نے اونٹ پر سوار تھا. حضور نے اس کی حالت دیکھی کہ یہ کوئی ضرورت مند بندہ لگتا ہے. حضور نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بیچنا ہے. فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کافی پیسے مانگے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اونٹ میرا ہو لیکن پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں, سفر میں ہوں, تم مدینے آنا اور پیسے مجھ سے وصول کر لینا. اس نے عرابی نے حضور کا چہرہ دیکھا, حضور کی باتیں سنی, دل میں یقین پیدا ہو گیا اور بڑا خوش تھا کہ میرا اونٹ بڑا مہنگا بک گیا. خوشی خوشی واپس جانے لگا. جب وہاں سے باہر نکلا تو تھوڑی دور جب گیا آگے, یوں سمجھ رہے کہ آدھا میل آگے چلا, تو وہاں پہ حضرت علی تشریف لا رہے ہیں, باب مدینہ العلم. حضرت علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم, آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ بندہ کوئی سادہ سا ہے, دیہاتی سا بندہ ہے. آپ نے کہا کون ہے تو بھائی؟ اس نے کہا جی میں بڑا سودا کر کے آ رہا ہوں, اونٹ تھا اور اونٹ بیچ کے یہاں پہ آیا ہوں. فرمایا کس نے خریدا ہے؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ نے خریدا ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی بڑا مہنگا بک گیا ہے, اتنے پیسے کے بیچ کے آیا ہوں. حضرت علی نے یوں ہی خوش طبی میں کہہ دیا, فرمایا پیسے لے لیے؟ اس نے کہا جی ادھار لیا ہے, پیسے مدینے انہوں نے کہا کہ لے. تو حضرت علی نے یوں, آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو مدینے پتہ نہیں کب جائے گا, اور بندہ تو موت خوف کا ہے, ہو سکتا ہے حضور کا وصال ہو جائے, دنیا سے رخصت ہو جائیں, تو تیرے پیسے کون دے گا؟ اب وہ بندہ بڑا ہی سادہ سا بندہ تھا, دیہاتی بندہ, پریشان ہو گیا. فوراً دوڑا پیچھے پریشان ہو کر. حضور نے کہا بندہ بڑا دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے پریشان ہو کے, فرمایا کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگا جی اگر تجھے فوت ہو گئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا گھبرانا کیوں ہے, ابو بکر بیٹھا پیسے. اب وہ بڑا خوش ہو گیا, چلو واپس گیا. حضرت علی وہیں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ پیسے مل گئے تجھے؟ اس نے کہا جی وہ پکی گل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے میں نہ ہوا, ابو بکر کو لے لیں. اب اس نے تو اونٹ کے پیسے کی بات کی نا. حضرت علی تھے عالم دین, عالموں کے استاد, باب مدینہ العلم, جس نے علم لینا ہو علی کے دروازے پر ہے. سبحان اللہ. آج لوگ علم کی بات کرتے ہیں اور علی سے بغض رکھتے ہیں. انہیں علم نہیں مل سکتا, وہ علم جو اللہ تک پہنچانے والا علم, وہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا من اراد علما فلیات الی باب علی.
علی کے دروازے پر آئے گا تصویر میں تو حضور اکرم صلی اللہ حضرت علی نے عالم کا کام یہ ہوتا ہے، مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ آئے تو اس میں سے نتیجہ نکالتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، حضور نے فرمایا ابو بکر دے گا، تو پتہ چلا کہ حضور کے خلیفہ بلا فصل علی ابن مسئلہ یہ نکالا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل۔ حضرت علی نے اس سے مسئلہ یہ نکالا کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے لینا پیسے، تو پتہ چلا کہ ابو بکر حضور کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ اس کو پھر بھیجیں تاکہ اور بھی ذرا مسئلے معلوم ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیلیا ابو بکر جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں فوت ہو جائیں گے، اگر وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر تیرے پیسے کون دے گا؟ وہ پھر پیچھے بھاگا۔ حضور نے کہا اور کیوں ہے وہ یہ بھی فوت ہو گئے تو پھر اب حضور کا علم دیکھیں، تحمل دیکھیں۔ حضور نے یہ ناراض نہیں ہوئے کہ تو کیسی مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ابو بکر نہ ہو تو یہ عمر بیٹھا ہے، پیسے عمر کو لے لیں۔ پھر حضرت علی وہاں بیٹھے تھے تو نے پوچھا بیلیا کیوں ہے آپ؟ فرمایا حضور نے کیا عمر کو پیسے لے رہے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے خلیفہ عمر ہوں گے۔ آپ نے کہا بھائی ایک بار پھر اس کو بھیجوں، کیسے بھیجوں؟ پھر اس کو کہا کہ یار یہ تو دونوں بندے ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، کسی جنگ میں جائیں کوئی وار ہو جائے تو پہلے تو یہی شہید ہوں گے نا، ساتھ تو رہتے ہیں، تو پھر تیرے پیسے کون دے گا؟ یہ دونوں ہی فوت ہو گئے۔ تو بندہ بڑا ہی بھولا سا تھا، پھر پیچھے بھاگ پڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہا جی یہ بھی فوت ہو گئے تو پھر کیسے دے گا؟ تو میں گھبراتا کیوں ہے؟ گھنی بیٹھے عثمان پیسے تنوی دے گا۔ پھر وہ گیا واپس۔ حضرت علی نے کہا حضور نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں جی عثمان دے گا پیسے۔ حضرت علی سمجھ گئے، فرمایا کہ ایک بار تو اس کو اور بھیجنا لازمی ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی جا، عثمان تو بڑی عمر کے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ بھی فوت ہو جائیں، تو ذرا مسئلہ چنگی طرح پوچھ کیا پیسے کون دے گا؟ سبحان اللہ۔ پھر کیا حضور میں ہون کیوں ہے جی؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی فوت ہو گئے تھا۔ اب حضور نے جواب بدل دیا، انداز بدل گیا۔ پہلے حضور نے نام لے کر کہا تھا کہ تیرے پیسے ابو بکر دے گا، پھر فرمایا تیرے پیسے عمر دے گا، پھر فرمایا تیرے پیسے عثمان دے گا۔ اب نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر عثمان فوت ہو جائیں اور تو مدینے میں پہنچے فن جاتے اللہ کی یاد کرا کا اور پیسے ان سے کوئی منگی لیا تو کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر کو شریف۔ ختم نبوت کا بھی سب سے پہلے جس نے حضور کے وصال کے بعد ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی مدینے میں، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ دین میں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ منکر ختم نبوت کو قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر بات کر رہا تھا، وہ آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت